اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا دور اسپیشلائزیشن کا دور ہے۔ پرفیکشن کے چکر میں لوگ اسپیشلائز کرتے ہیں، اپنے کام میں پرفیکٹ ہونے کے لیے وہ اپنے کام میں اسپیشلائز کرتے ہیں۔ مثلا ایک آدمی جو ڈاکٹر ہے وہ کہتا ہے میں ENT کا اسپیشلسٹ ہوں، میں گیسٹرو انٹرولوجسٹ ہوں، میں ہارٹ اسپیشلسٹ ہوں، یعنی وہ اسپیشلائز کرتا ہے۔ یہ اسی طرح انجینئرنگ میں کوئی مکینیکل ہے، کوئی الیکٹریکل ہے، کوئی سول ہے۔ اسی طرح کسی بھی شعبے میں لے لیں، بینکنگ میں لے لیں تو اس میں فارن ایکسچینج کا شعبہ الگ ہے، جنرل کیش کا الگ ہے، کسٹمر سروس الگ ہے۔ یعنی ہر طرف آدمی اپنے کام کو پرفیکٹ کرنے کے لیے اسپیشلائز کر رہے ہیں، یعنی خود کو بہتر بنانے کے لیے وہ اسپیشلائز کر رہے ہیں۔ لیکن ہو کیا رہا ہے اسپیشلائزیشن کے چکر میں؟ ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ انسان کی فکر، اس کی سوچ، اس کی فہم محدود ہوتی چلی جا رہی ہے۔ انسان جو کہ لامحدود صلاحیتوں کا حامل ہے، وہ خود کو محدود اور محدود تر کرتا چلا جاتا ہے۔ آپ کہیں گے یہ کیا بات ہوئی؟ یہ بہت ہی عجیب نکتہ ہے۔ آپ غور کریں، میٹرک میں انسان کتنے سبجیکٹس پڑھتا ہے؟ کم از کم 8-10 سبجیکٹس ہیں۔ FA میں 6-7 سبجیکٹس ہیں۔ گریجویشن میں وہ 3-4 رہ جاتے ہیں، ایک آپشنل اور 3 کمپلسری۔ MA میں 1 سبجیکٹ ہے، اور PhD میں کسی ایک سبجیکٹ کے، کسی ایک چیپٹر کے، کسی ایک ٹاپک پہ آپ PhD کرتے ہیں۔ غور کریں، اب اگر ایک آدمی سائنس پڑھتا ہے، سائنس میں وہ محدود ہوتا چلا جاتا ہے کہ جی وہ میں زولوجی پڑھوں گا۔ اب زولوجی یعنی علم الحیاتیات، اب وہ حیات کو اسٹڈی کرتے کرتے کہاں تک آ گیا کہ وہ PhD کرنے لگا تو وہ کیا کرتا ہے کہ جی میں کسی مطلب کوئی جھینگر پہ کر رہا ہے یا کوئی ٹڈے پہ کر رہا ہے، گراس اوپر پہ وہ PhD کر رہا ہے۔ اب ایمانداری سے بتائیں، وہ 2.5 سال 4 سال تک کا عرصہ لگا کے کوئی 2000-3000 قسم کے گراس ہوپرز کو پڑھ رہا ہے، تو اس کا علم پھیل گیا یا محدود ہو گیا؟ انگلش میں کہتے ہیں اس نے اسپیشلائز کر لیا۔ اب اس کو سوائے ٹڈوں کے کس چیز کا پتہ ہے؟ دنیا کی باقی چیزیں کہاں گئیں؟ انسان اس طرح سے ٹکڑوں میں بٹتا چلا جا رہا ہے، اور حیرت کی بات یہ کہ جب انسان کا شعور جتنا زیادہ محدود ہوتا چلا جا رہا ہے، ہم اس کی اتنی زیادہ تکریم کر رہے ہیں، ہم اس کی اتنی زیادہ تعظیم کرتے ہیں کہ یہ صاحب PhD ہو گئے۔ یہ راز مجھے اس دن کھلا جس دن میں نے خود PhD کی تھی، بائی دا وے۔ یہ میں کسی پہ وہ مذاق یعنی کہ وہ طنز نہیں کر رہا، ایک حقیقت کی طرف متوجہ کر رہا ہوں کہ جو ہمارا علم ایک خاص سمت میں فوکس ہو جاتا ہے، وہ محدود ہو جاتا ہے، وہ نقطہ سکڑتا چلا جاتا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس کی تکریم زیادہ کر دیتے ہیں کہ جی یہ PhD ہے۔ غور کریں، یہ اسپیشلائزیشن نے کیا کیا؟ اصل میں انسان کی فکر کو فوکس کر کے وہ ایک نقطے کے اندر اتار دیا، ایک نقطے میں محدود کرتی چلی جا رہی ہے۔ جو آدمی جتنا زیادہ ایک نقطے میں محدود ہو گیا، وہ ظاہر ہے دیگر چیزوں سے کٹ آف ہوتا چلا جاتا ہے۔ جب آدمی اپنے دیگر معاملات سے کٹ آف ہو جائے گا، اس کا نالج باقی چیزوں کے بارے میں امپرفیکٹ ہوگا، تو بتائیے وہ کیا اس کا اپنے بارے میں کیا رائے ہوگی؟ وہ اپنے اندر ایک احساس کمتری کا شکار نہیں ہو جائے گا؟ اس کو احساس ہوگا کہ میں مکمل نہیں ہوں،
مجھ میں جامعیت نہیں ہے. آپ ایک اور اینگل سے میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں. دیکھیے ہمارا پورا نظام تعلیم جو ہے یہ دو چیزوں پہ ہے. کیا کہ ایک ہے پیرافریزنگ اور ایک ہے پریسی رائٹنگ. آپ نے لٹریچر میں دیکھا کیا کرتے ہیں کہ ہمیں ایک شعر دیا جاتا ہے کہ جی اس کو آپ تشریح کریں. دوسری طرف ایک سٹینزا یعنی انگلش میں کہ جی اس کو پیرافریز کریں، یعنی اس کو تشریح کر کے واضح کر کے لکھیں کہ اس کا مین تھیم کیا ہے. ایک طرف خیال کو پھیلا کے دیکھنا ہوتا ہے، اسٹڈی کرنا ہوتا ہے. دوسری طرف ہمیں ایک مضمون دیا جاتا ہے 3 یا 4 یا 5 پیراگرافز کا، اور کہا جاتا ہے کہ اس کی سمری کریں، یعنی اس کی پریسی رائٹنگ لکھیں. پریسی رائٹنگ سے کہتے ہیں سم اپ کریں، اس کے آئیڈیاز کو سم اپ کریں. خاص طور پہ گریجویشن میں اس کی پریکٹس کروائی جاتی ہے. لیکن غور کریں کہ ہم عملی زندگی میں کیا کر رہے ہیں. کیا ہم معاملات کو جب تفصیل کر رہے ہوتے ہیں، تشریح کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم کھو نہیں جاتے؟ ہم سے سینٹرل آئیڈیا گم ہو جاتا ہے. یا ہم بہت ساری چیزوں کا جب خلاصہ کرتے ہیں تو وہ ہماری سوچ، ہماری فکر کیا اس اصلی نقطے تک پہنچ پاتی ہے؟ تو زندگی ایک طرف بہت ساری چیزوں کا مجموعہ ہے اور دوسری طرف بہت ساری چیزوں کی ڈیٹیلز ہیں. ایک طرف ایک چیز کی بہت سی ڈیٹیلز ہیں اور ایک طرف بہت سی ڈیٹیلز کی سمری کی جانی ضروری ہے. یہ دو ایٹیچیوڈ اگر ہمارے ٹھیک نہیں ہوں گے، اگر ہم جزیات میں الجھتے چلے جائیں تو فروعی مسائل بڑھتے چلے جاتے ہیں. یہ خصوصاً جتنے بھی مذاہب کے فروعی مسالک ہیں، یعنی ان کے شاخیں، جو فرو کہتے ہیں شاخ کو، جتنی شاخیں بنتی چلی جاتی ہیں وہ کیوں بنتی ہیں؟ وہ ڈیٹیلنگ کی وجہ سے. لیکن ان کی سمری کوئی نہیں کر رہا، خلاصہ کوئی نہیں کر رہا کہ اصل جسٹ، اصل میسج کیا ہے. نتیجہ یہ کہ ہم جامعیت اور کاملیت دونوں سے محروم ہیں. اور حیران کن بات آپ سے عرض کروں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنے بارے میں یہ ارشاد ہے کہ میں جامع الکلام ہوں، یعنی میں اپنی بات بڑی جامع انداز میں کہتا ہوں. آپ غور کریں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جیسے کسی بھی بڑے انسان، ان جیسا تو خیر کوئی نہیں ہے، معافی چاہتا ہوں، کہ کسی بھی بڑے انسان کو اگر ہم اس کی بات میں غور کریں تو وہ چھوٹے سے جملے میں بڑی بات سنا جاتا ہے. کیوں ہوتا ہے ایسا؟ کیونکہ اس کے ذہن میں چیزوں کا خلاصہ ہوتا ہے، وہ بہت ساری چیزوں کی سمری کر کے، پریسی کر کے بیٹھا ہوتا ہے، وہ سینٹرل پوائنٹ کو سمجھا ہوا ہوتا ہے. تو اسپیشلائزیشن کیا کر رہی ہے؟ ہمیں جزیات میں کسی ایک چیز کے بارے میں مہارت دے رہی ہے. لیکن زندگی کیا ایسی ہے؟ زندگی بہت ساری ڈیٹیلز کا خلاصہ کرنے میں زیادہ جامعیت کی حامل ہو سکتی ہے. لیکن ہمیں ان دو چیزوں کا فرق نہیں کرنا آیا، نہ کبھی کسی نے بتایا. لہٰذا جب تک ہم ایک تو چیز کو ڈیٹیل میں سمجھنا سیکھیں، اور جب آپ ایک چیز کی ڈیٹیل سمجھ جائیں تو پھر اس کی سمری کریں، اسے ذہن میں سم اپ کریں. یہ ہے اصل طریقہ پرفیکشن کی طرف جانے کا. یہ کوئی پرفیکشن نہیں ہے کہ میں اگر سائنس پڑھ رہا ہوں اور سائنس میں زولوجی کا انتخاب کرتا ہوں اور پھر زولوجی میں محض ایک جھینگر کے تعاقب میں اپنی ساری زندگی ضائع کر دوں تو یہ میں نے اپنی زندگی پرفیکٹ کی. تو جواب ہے کہ اتنا مشکل ہی ہے کہ اسے پرفیکشن کہا جا سکے. ہاں یہ ٹھیک ہے کہ وہ آپ کا علم اس ایک نقطے کے بارے میں بہتر ہو گیا، لیکن کیا زندگی صرف وہ ایک نقطہ ہے؟ تو جواب ہے نہیں، ہمیں سارے نکات پہ غور کرنا آنا چاہیے. ہمیں
ایک ذہن ایسا بنانا چاہیے جو ایک طرف ڈیٹیلنگ کرے اور ایک طرف ہمارے اندر چیزوں کی سمری کرے. یہی وجہ ہے کہ ہمیں کتاب پڑھتے ہیں اور الجھ جاتے ہیں، کتاب پڑھتے ہیں تو اس کو سم اپ نہیں کر پاتے. یہی وجہ ہے کہ جب ہم کوئی بھی مذہبی کتاب، کوئی بھی الہامی کتاب، کوئی بھی آسمانی کتاب جب پڑھتے ہیں تو ہم اس کی جزیات میں کھو جاتے ہیں. ہم کہیں ایک جملہ لے لیتے ہیں، کہیں دوسرا جملہ لے لیتے ہیں، کہیں تیسرا جملہ لے لیتے ہیں، لیکن اس کا جسٹ نہیں اخذ کر پاتے. جب ہم جسٹ اخذ نہیں کر پاتے تو اس کی تعلیمات ہمارے لیے بے اثر ہو جاتی ہیں. یہ ہے اصل پرابلم ہمارے تھنکنگ اپروچ کا. تو تھنکنگ اپروچ میں جہاں اور بہت ساری باتیں آئیں گی، وہاں پہ اس بات پہ میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ یہ اسپیشلائزیشن اچھی چیز ہے. کسی ایک فیلڈ میں آپ کو ماہر ہونا چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ باقی تمام فیلڈز کے بارے میں اگنورنٹ ہو جائیں یا رہ جائیں. انسان کو بہت اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں. آپ کو اپنی تمام صلاحیتوں کو استعمال کرنا آنا چاہیے. ان میں سے میں نے آج 2 صلاحیتوں کی بات کی. ایک کسی چیز کو بالتصریح سمجھنا، تفصیل سے سمجھنا، اس کی ڈیٹیلز سے آگاہ ہونا، اور دوسرا ساری باتوں کا سم ٹوٹل کر سکنا. اگر آپ یہ کر سکتے ہیں تو آپ خود سوچ کے دیکھ لیں آپ کی تھنکنگ اپروچ کیسی ہوگی. تھینک یو.